ایسے افراد جن کے اندر کمزوری ہے، اعصابی کمزوری بھی ہے، پٹھوں کے اندر پٹھوں کمزوری بھی ہے، ایج زیادہ ہو گئی ہے، یورین بھی زیادہ آ رہا ہے، ایسے پیشنٹ کے لیے زیتون آئل، وہ تھوڑا سا زیتون آئل ناف کے اندر ڈال کے جذب کر کے سو جائے. وہ آپ کی آنتوں میں انفیکشن ہے، آئی بی ایس کا ایشو ہے، آپ کے یو ٹی آئی میں انفیکشن ہے، آپ کی پوری باڈی میں اگر آپ کے چوٹ لگ گئی تھی 10 سال پہلے، اب اسی انڈے والے دودھ میں آپ نے ہلدی شامل کرنی، کھانا کھا کے عشاء کی نماز کے بعد پی لیں. ایسے ہی جو میری بیٹی ہیں، بہنیں ہیں، اکثر اس طرح شادیوں پہ جا کے ٹھنڈ لگوا لیتی ہیں، اگر وہ لونگ دار چینی کا قہوہ بنا کے پی لیں تو کیا ہی کمال ہے. اب وہ پی کے چلے جائیں اور اس میں تھوڑا سا شہد ملا کے سپ لے کے سردی نہیں لگے گی. اچھا، یہ آپ یہاں پہ جو پہنچے ہیں ناف تک پہنچ گئے ہیں، تو ناف کا بھی کہا جاتا ہے کہ ناف میں تیل لگانا جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی حکمت ہے، اور مختلف بیماریوں کے لیے مختلف طرح کا تیل جو ہے وہ ناف میں لگتا ہے. یہ آپ نے بڑا زبردست اس کے بارے میں سنا ہے، بلکہ یہ اس کے بارے میں میری 2-4 ویڈیو کافی وائرل گئی تھیں. میں نے اس کے اوپر بتایا تھا کہ ناف کے اندر اگر آپ تیل لگاتے ہیں اس کے فائدے کیا ہے. اگر آپ سرسوں کا تیل صرف ناف کے اندر تھوڑا سا ڈال کے جذب کر لیں، رات کے وقت ہے، رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں کے نیچے لگا لیں. ایسے افراد جن کو نیند نہیں آتی، انزائٹی، ڈپریشن ہے، اس کے بعد کانسٹیپیشن رہتی ہے، کانوں میں سے آوازیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ کے اندر ڈرائنس، آنکھیں خشک رہتی ہیں ہر ٹائم، یہ صرف کرنے سے اگر آپ کے پٹھوں کے اندر کھچاؤ رہتا ہے، آپ کے جسم میں درد رہتا ہے، روٹین سے کریں اللہ کے حکم سے. سرسوں کا تیل صرف سرسوں کا تیل ناف اور پیروں میں بھی، یہ صرف پاؤں کے تلووں پہ. ایسے افراد جو کہتے ہیں نیند نہیں آتی، پوری رات جاگتے ہیں، انہیں کہیں کہ سرسوں کا تیل لیں، جذب کریں، ڈپ اس میں ڈال کے جذب کریں، پاؤں کے تلووں پہ لگائیں، تھوڑی دیر بعد سو جائیں گے. تھوڑی دیر بعد سو جائیں گے، اور اتنی گہری نیند پہلے نہیں کبھی آئی ہوگی، اتنی سکون کی نیند سوئیں گے کہ صبح ہی اٹھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ آزما کے دیکھیں، کمنٹ میں بتائیں. اس کے بعد آ گیا ایسے افراد جن کے اندر کمزوری ہے، اعصابی کمزوری بھی ہے، پٹھوں کے اندر کمزوری بھی ہے، ایج زیادہ ہو گئی ہے، یورین بھی زیادہ آ رہا ہے، ایسے پیشنٹ کے لیے زیتون آئل، وہ تھوڑا سا زیتون آئل ناف کے اندر ڈال کے جذب کر کے سو جائے، اور 1 چمچ زیتون آئل گرم دودھ میں ڈال کے پی لیں. پی بھی رہے ساتھ. اللہ کے حکم سے خون کی سرکولیشن بھی ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے، ناپ بھی نہیں پڑے گی، پیشاب بھی جو بار بار آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا، پلس پٹھوں کے اندر طاقت آ جائے گی، جسم کے اندر طاقت آ جائے گی. زیتون آئل اتنی زبردست چیز ہے، یہ دونوں استعمال کریں. ناف کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت سارے مسائل کا حل ہے. اب یہاں پہ بات کر رہے تھے پیشاب کے حوالے سے، اب آ جاتی ہیں ایسے افراد. اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے، بڑی مشہور چیز ہے، دیسی انڈے. اگر آپ کو پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے، دیسی انڈے 2 عدد، صبح ناشتہ 2 انڈے کھائیں، ساتھ دودھ پی لیں لونگ اور دار چینی کا، یا چائے پی لیں. اچھا، اللہ کے حکم سے اگر 2 انڈے صبح اور 2 شام میں کھا لینا، تو یہ 2-4 دن میں ہی جو ایسے افراد جن کو بار بار پیشاب آتا ہے وہ فوری طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دیسی انڈے کتوں لبا ہن کہندے نے، میں گیا اس نے دیسی انڈے کہتے ہیں، دیسی تو نہیں ہوتے، اب تو یہ مصری مرغی ہے کوئی، اس کے انڈے جو ہیں اس میں. لیکن نا 2 چیزیں ہیں، ایک تو انڈے تو آپ دوسرے بھی کھا لیں وہ بھی فائدہ کریں، وہ بھی فائدہ کر جائیں گے، لیکن مصری بھی دوسری مرغی سے بہتر ہے، وہ بھاگتی تو ہے، بھاگتی تو ہے کیونکہ ایکٹیو مرغی ٹھیک ہے. کئی سوال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سر جی اس سے تو بہتر ہے، اس سے تو بہتر ہے کھائیں اس میں. آج کل جو سردی، اتنی شدید سردی، اس میں آپ کے ہاتھ ہر چیز شل ہو رہی ہے، جم رہی ہے. اس میں بڑا بہترین ہے کہ دودھ لیں 1 گلاس یا 1 کپ، اس کو چولہے پہ گرم کریں. جب گرم ہو جائے، یہ میں سردی سے بچنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، جو چاہتے ہیں کہ سردی سے بچ جائیں، کیونکہ سردی موت ہے. زیادہ ٹھنڈ کیا آپ کی ہر چیز کو جما دے گی، جم جائے گی. بالکل صحیح. آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ دودھ گرم کریں، اس کے اندر نا انڈا پھینٹ کے نا، جب دودھ گرم ہو جائے، ابلنا شروع ہو جائے، اس کے بعد انڈا پھینٹیں، انڈا اس میں ڈال دیں. اوکے. اب اس میں انڈے کا ٹیسٹ بھی صحیح رہے گا، وہ چھوٹے چھوٹے پیس بن جائیں اور وہ بڑا زبردست قسم کا ٹیسٹ دے گا. اب اس کو اتار کے اس میں تھوڑی سی ہلدی بھی ڈالیں،
ہلدی بھی ڈالیں ہلدی کیا کرے گی؟ آپ کی خون کی سرکولیشن تیز کرتی ہے. اچھا آپ کے جسم میں کہیں بھی انفیکشن ہے، انفیکشن ہے وہ آپ کی آنتوں میں انفیکشن ہے، آئی بی ایس کا ایشو ہے، آپ کے یو ٹی آئی میں انفیکشن ہے، آپ کی پوری باڈی میں اگر آپ کے چوٹ لگ گئی تھی 10 سال پہلے تو وہ جب بھی سردیاں جو آتی ہیں سردیوں میں نکل آتی ہے وہ دوبارہ. نکل آتی ہے. ہاں ہاں اب جیسے آپ بھی کرکٹ کھیلتے رہے، ہاں کرکٹ کھیلتے وجہ ہوئے ہے یہ بال لگ گئی یا کبڈی کھیلتے ہاں ہوئے، فٹ بال کھیلتے ہوئے کرکٹ ہاں آپ کے فٹ چوٹ بال لگ میں گئی ہے بہت چوٹیں یا کھائیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاں ہاں آپ کے جب بھی سردیاں آتی ہیں وہ آتی ہیں پین ہاں آتی ہے، وہ یاد کراتی ہے. وہ یاد کراتی ہے. اس وقت آپ یہ والا ملک پئیں. اب اسی انڈے والے دودھ میں آپ نے ہلدی شامل کرنی ہے. یہ آپ کو سونے سے تھوڑا سا پہلے پینا ہے یا کیا یہ کرنا اگر ہے؟ شام کو نا شام آپ کو پی لیں کھانا زیادہ شام کو بہتر پیئیں ہے. ٹائم سے، ہاں کھانا کھا لیں، کھا لیں ہاں کھانا کھا کے عشاء کی نماز کے بعد پی لیں، پی لیں پھر اس کے جلدی بعد پی لیں تاکہ تھوڑا سا نا ہضم ہو جائے، ہضم ہو جائے. چہل ہاں قدمی کریں. اب اس کا فائدہ کیا؟ اب اس میں آپ نے ہلدی ڈال لی، اب اس کو آپ ایسے پینا چاہتے ہیں، میٹھا کرنا تو اس میں شہد ڈالیں شہد ڈالیں اور کمال کا ہو جائے گا. چینی نہ ڈالیں خدا کا اور واسطہ. جو ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں نا خشکی بھی رہتی ہے، وہ ہاں دیسی گھی ڈالنا چاہیے، دیسی گھی بھی تھوڑا سا ڈال ارے دیں. واہ واہ اور یہ ایسا کمال. اچھا اس میں نے کیوں آپ کو کہا جیسے آپ کو پسند ہے. ہاں اب کئی لوگ کہتے ہیں میرا دیسی گھی کو نہیں دل کرتا تو وہ نہ پئیں. نہ صحیح کچھ ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے میٹھے کے بغیر پینا، میٹھے کے بغیر پی لیں. ہاں یہ دیسی گھی آلٹرنیٹ کر لیں، روز نہ پیئیں، 2 دن 3 2 دن دن کے بعد، بعد پی لیں. یعنی کہ یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے. ہاں وہ جو کام تھا نا انڈا اور دودھ اور ہلدی، کام اس نے کر دیا. کر دیا یہ تو ایکسٹرا آرڈنری ہے، یہ ایکسٹرا کام بھی کر رہے ہیں تو اور اچھا ہو جائے گا. ہاں ہاں بالکل صحیح. یہ کریں، یقین کریں، سردیوں میں بچوں کو بھی بچائیں، بزرگوں کو بھی بچائیں، اللہ خود بھی بچیں، خود بھی بچیں. یہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ پوری زندگی دعائیں دیں گے. تو یہ جو لوگوں نے آج کل جو شادیاں بہت زیادہ ہیں اس کو میں الگ کویشچن بھی کرتا ہوں، لیکن جو شادیاں بہت زیادہ اس پہ خواتین نے تو کپڑے جو ہے نا وہ بالکل پتلے ہی پہننے ہوتے ہیں، نہ سویٹر پہننا، ٹوپی، اسی طرح سارا کوئی کور کر چلے جان. خواتین کو جو ہے وہ کپڑے دکھانے کا ظاہری بات ہے، موقع ملا ہوتا ہے اپنی بہنوں بہنوں کے ساتھ جو سارا انہوں نے کرنا ہوتا ہے، تو وہ ان کو چاہیے کہ یہ شادی پہ اگر جا رہے ہیں کسی فنکشن جائیں تو اس سے پہلے یہ پی کے جائیں تو یہ وہ بڑا ہو جائے گا. زبردست صاحب کا سوال ہے، ہاں کیونکہ کیا اگر ہم کرے وہ انہیں کہیں گے نا، بیچاری ہے اگر ہم انہیں سمجھائیں گے نا کپڑے کہ پہنے شال پہ کپڑے تو یہ تو پہن لو ممکن تو نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل آپ سمجھانے نکلے تو 100 ہے نا، 100 خواتین میں چلو 5 مان لیں کی 5 بات ہے، شاید مان وہ جائے بھی گی، بڑی مشکل سے، بڑے پیڑے منہ نال تو باقی وہ تو نہیں مانے گی. نہیں مانے گی. اس کے لیے اگر وہ یہ ملک پی کے چلے جائیں، یا اس کا الٹرنیٹ ایک اور سادہ سا ہے، وہ جاتے ہوئے 1 گلاس گرم پانی، ہاں اس میں شہد ڈال کے، اچھا وہ صرف شہد، اچھا اگر وہ گرم پانی میں اگر وہ لونگ دار چینی کا قہوہ بنا کے پی لیں تو کیا ہی کمال ہے. واہ 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 واہ. اب وہ پی کے چلے جائیں اور اس میں تھوڑا سا شہد ملا کے سپ لے کے، ہاں سردی نہیں لگے گی. سردی نہیں لگے گی. واہ اور یقین کریں ایسے ہی جو میری بیٹی ہیں، بہنیں ہیں، اللہ اکثر اس طرح شادیوں پہ جا کے ٹھنڈ لگوا لیتی ہیں. ہاں شادی سے تو بڑا فٹ فاٹ آئیں گی ادھر سے، لیکن اگلے دن پھر وہ پٹھے کھچے ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹروں کے پاس اتنے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا ہوتا. مقصد کہنے کا یہ کہ اپنی صحت کا خیال پہلے ہے. لوگ نا کپڑے اچھے پہنے، خوبصورت پہنے، لیکن اگر آپ کا اندرونی طور پہ آپ خوبصورت ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سمجھ بوجھ دی ہے، تو لباس آپ نے کوئی بھی پہنا ہو، دیکھنا انہوں نے چہرہ ہے، بات انہوں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے. تو اچھا لباس پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پہننا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لباس ایسا ہو جس سے آپ کورڈ ہوں. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے کپڑوں سے ظاہر ہونا چاہیے، یہ بھی حدیث ہے. بالکل، اس پہ میں نے یہی کہا کہ کورڈ آپ کوشش کریں، ورنہ جتنا جسم کا حصہ کورڈ کر سکتے ہیں کورڈ کریں، کیونکہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کی قدر زیادہ ہوتی ہے. آپ کے پاس گاڑی بھی ہے نا، تو گاڑی کو جب آپ ڈھانپ کے رکھتے ہیں نا تو دیکھیں بالکل صاف ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ڈھانپ کے نہ رکھیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں بیٹیاں، بہنیں، اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں پیدا کرے. ان کو چاہیے اگر اپنی ایک قدر بڑھانا چاہتی ہیں، اب دیکھیں ہم بھی جاتے ہیں معاشرے میں، لفنڈر سے لفنڈر آدمی بھی کھڑے ہو نا محلے میں، تو جب کوئی بیٹی بہن با پردہ اور نیچی نگاہ کر کے جا رہی ہو تو خود کو ان کو شرم آ جاتی کہ نہیں. بالکل صحیح. اس لیے اگر آپ مرد کے لیے تو حکم ہے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، پہلی بات تو اس پہ آتی ہے کیونکہ گھر کا فرد بڑا وہ ہے. ساتھ ہی ساتھ بیٹیوں اور بہنوں کو بھی چاہیے وہ ایسا لباس پہنے، تاکہ ایسا لباس پہنے جیسے وہ مثال ایک دی تھی نا، اگر وہ بنانا ہے اسے آپ کھلا رکھیں گے تو مکھیاں آئیں گی، یا گوشت ہے کھلا رکھیں گے تو مکھیاں آئیں گی. تو وہ جب اپنے جسموں کی نمائش کریں گی تو اس سے کیا ہوگا، معاملات خراب ہوں گے، اس سے انہیں غرہ بھی ملے گا،
وہ جو دیکھنے والا اسے بھی گناہ مل رہا ہے، ان کو بھی گناہ مل رہا ہے، اور معاشرے میں یہ فحاشی بھی پھیل رہی ہے، اور یہ اچھا سسٹم نہیں ہے، اچھا سسٹم اس نہیں سے ہے۔ بچنا چاہیے۔